اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قدیم مصر میں فرعون نے اپنے محل سے عظیم دریائے نیل کا نظارہ کیا اور خود کو ایک خواب کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ فکر مند ہے، سوچوں میں غرق ہے، نروس ہے۔ اس فکر کی وجہ اس جادوگر کی دی ہوئی تعبیر تھی جس کے مطابق اس دن بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ کون اور کیسے، کس میں ہمت ہے کہ اس کی طاقت کو چیلنج کرے جس سے دشمن کانپتے ہیں؟ فرعون اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ایک حکم دیا، تاریخ کے صفحات پر نقش ہے، ہر دروازہ بجاؤ، ہر گھر کی تلاشی لو، ان کی شناخت کرو جن کے ہاں اس رات لڑکا پیدا ہوا ہے، ان بچوں کو اسی وقت مار دو، میرا حکم آخری ہے۔ فرعون جس نے اتنے خونی حکم جاری کیے، وہ تاریخ کا کتنا خطرناک حکمران ہوگا۔ فرعون نے خود کو خدا کیسے سمجھ لیا؟ فرعون نے دعویٰ کیا، اے دربار والو، میں نے اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ قرآن میں فرعون کا 74 مقامات پر ذکر ہے اور زیادہ تر اس کے ظلم اور تکبر کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے وفادار اور جانثار درباریوں کے ساتھ فرعون نے پورے ملک پر غلبہ پا لیا تھا۔ مصر کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت بھی دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے کسی اپوزیشن کے بغیر اپنی طاقت کا بیجا استعمال کیا۔ اس نے اپنے من مانے فیصلے کیے جس نے اس کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ قدیم مصر کے رسم و رواج کے مطابق فرعون کو خدا مان لیا گیا اور ملک کے تمام مندروں میں اس کے نام کی عبادتیں کی جانے لگیں۔ یوں اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ لوگوں کو تکلیفیں دے کر آنے والے وقت سے بے خبر خوش باش زندگی گزارتا رہا۔ جلد ہی اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کریں گے جس میں تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ لیکن اس فیصلے پر بات کرنے سے پہلے آئیے قدیم مصر کو قریب سے جانتے ہیں۔ دریائے نیل جو دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ہے، مسلسل بہتا، گرمیوں میں بھی خشک نہ ہوتا اور یہ زرخیزی اور خوراک کے بڑے ذریعے کے طور پر مشہور تھا۔ دریائے نیل پانی نے زرخیز ڈیلٹا بنا کر بنجر زمینوں کو آباد کیا جہاں خوب فصلیں پیدا ہوئیں اور مصر کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنی۔ شہر اور بندرگاہوں کو ترقی ملی جس سے تجارت خوب چمکی اور ملک کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جب فرعون اپنے محل میں ہوتا تو اس وقت رعایا خصوصاً اس کے غلام بنائے ہوئے لوگ اس کے حکم پر دن رات کام میں مصروف ہوتے۔ ان غلاموں سے شدید محنت کے کام لیے جاتے تھے جن میں اسی وقت سب سے زیادہ رائج کاشتکاری اور تعمیراتی کام تھے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام طویل عرصے تک مصر کے وزیر رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد مصر دوبارہ اپنے پرانے شرکیہ عقیدے پر آ گیا۔ انتقام کی آگ میں جلتے مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آل اولاد اور ان کے بنی اسرائیل بھائیوں کو غلام بنا لیا۔ ایک طرف ان غلام لوگوں کی تکلیفیں تھیں تو دوسری طرف فرعون کے آگے پیچھے ایڈوائزر تھے، وہ لوگ جو اس کی حکمرانی میں اسے مددگار کہتے تھے۔ ان میں سے ایک قارون بھی تھا جس کی بے تحاشا دولت تھی۔ قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ ایسا وقت تھا کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ القصص آیت 76۔ قرآن ہمیں قارون کے وسیع خزانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے اس کے تکبر اور آخرکار دولت سمیت اس کی ہلاکت کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرعون کا ایک اور بااثر ایڈوائزر حامان تھا جو ایک طاقتور اور بااختیار فرد تھا جو وزیر کے طور پر کاموں کی نگرانی کرتا تھا، لیکن قارون کی طرح وہ بھی نفسیات کے باعث گمراہ ہو چکا تھا۔ آئیے فرعون کے خواب اور آنے والے انقلاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں میں اس رات پیدا ہونے والا بچہ بادشاہ بن کر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔
خواب کی تعبیر پا کر فرعون نے اس رات پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی رات پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون کے سپاہی ہر گھر میں جا کر پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ خوفناک خبر سنی۔ اپنے بیٹے کو بے رحم قاتلوں سے بچانے کے لیے آخر ان کے بس میں تھا بھی کیا؟ انہوں نے ایک کام کیا جو وہ کر سکتی تھیں۔ انہوں نے مایوسی کے عالم میں اپنے رب کو پکارا۔ وہ جانتی تھیں کہ صرف اللہ ہی ان کے بچے کو بچا سکتا ہے۔ ان کے دل سے نکلی دعا عرش تک پہنچی۔ اس نازک وقت میں اللہ نے انہیں الہام کیا کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ اپنے دل میں یہ الہام پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اطمینان محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور گلے سے لگایا، مگر یہ اطمینان کچھ دیر کے لیے تھا کیونکہ سپاہی ان کے گھر پہنچ رہے تھے۔ خوف نے انہیں پھر گھیر لیا۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر وہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل پر لے گئیں۔ سپاہیوں کے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی اور وہ بے بس تھیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا فیصلہ تھا، یا تو اپنے بچے کو دریا کے رحم و کرم پر چھوڑ دو یا اپنی آنکھوں کے سامنے اسے سپاہیوں کی تلوار سے ذبح ہوتا دیکھو۔ سپاہیوں کے قریب آنے سے پہلے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو جھولے میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ سپاہیوں کا راستہ روکنے اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے چپکے سے بہتے ہوئے جھولے کا پیچھا کیا۔ جھولا آخر کار فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے پانی میں جھولا دیکھا۔ جب انہوں نے اس میں جھانکا تو ایک معصوم اور سوئے ہوئے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اسے دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً فرعون کے پاس گئیں اور بچے کے لیے اپنے محبت کا اظہار کیا اور یہ ضمانت لی کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جھولے سے نکال کر بچے کو دیکھتے ہوئے فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 9۔ فرعون کے راضی ہونے پر موسیٰ علیہ السلام محل میں رہنے لگے۔ ان سب باتوں سے لا علم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مختلف جذبات سے گزر رہی تھیں۔ انہیں یہ جان کر اطمینان ہوا کہ تمام بچوں کے قتل کے فرعونی حکم کے باوجود اللہ کی قدرت ان کے بچے کو فرعون کے محل میں لے گئی، تاہم ان کی فکر مندی برقرار رہی۔ پھر ایک دن انہیں خبر ملی کہ محل والے ایک بچے کے لیے دودھ پلانے والا ڈھونڈ رہے ہیں جو دوسری بہت سی عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ بچہ شاید انہی کا ہو، وہ محل میں گئیں اور خود کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا۔ حیرت انگیز طور پر بچے نے ان کا دودھ قبول کیا، جس سے فرعون کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا۔ ظاہر ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ موسیٰ کی اصل ماں ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام محل میں اپنی والدہ کی نگہداشت میں پلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عمر کے ساتھ ساتھ سچائی اور دیانت داری کی مثال قائم کی، جس نے ان کے ارد گرد موجود لوگوں پر مثبت اثر ڈالا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں مغرور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران فرعون کا سامنا کرنے اور اسے زمین و آسمان کے رب کو پہچاننے کی دعوت دینے کے لیے نبوت کی ذمہ داری سونپی۔ یہ مشن خطرے سے بھرپور تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے حکم کو ماننا ان کے لیے ہر چیز سے اہم تھا۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، جس نے معجزوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں اور معجزے دیے، مگر انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ ایسے شر پسندوں کو آخر کار سخت نتائج بھگتنے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 103۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی لاٹھی پھینکنے کا حکم دیا، جو ایک اژدہا بن گیا۔
اب اسے جادو سمجھ کر فرعون نے اپنے جادوگروں کو پکارا اور کہا موسیٰ کے جادو کو خاک میں ملا دو۔ جادوگروں نے اپنی مہارت دکھائی اور رسیاں اور شاخیں زمین پر رینگتے ہوئے سانپ لگنے لگیں، لیکن حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے ان سب کو نگل لیا اور ان کے وہم و گمان کو ختم کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل جادو نہیں ہے اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنے کے باوجود فرعون ایمان نہ لایا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں کا ایمان تسلیم نہیں کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو اپنے پیغمبروں کی بات نہ ماننے کے جرم میں کئی سالوں تک قحط اور بیماری میں جکڑ لیا۔ وہ تباہ کن سیلابوں، ٹڈیوں کے حملوں، حشرات کی مصیبتوں اور مینڈکوں کی تباہوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ان عذابوں سے بھی کچھ نہ سیکھا اور اپنے طور طریقے نہ بدلے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے باہر لے جائیں۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان کا خطرناک سفر تھا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیلیوں کے نکلنے کی خبر سن کر فرعون ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہیبت ناک فوج حرکت میں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں نے اس کا سامنا کیا۔ ریڈ سی کے کنارے پر جہاں وہ خوفناک صورتحال میں پھنس گئے تھے، ان کے پیچھے فرعون کی بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی اور آگے ریڈ سی کا پھیلا ہوا سمندر تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا۔ دوسرے سارے راستے بند ہو جانے کے بعد ان کی خلوص دل سے کی گئی دعا قبول ہوئی۔ سب بے بسوں کے مددگار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی سمندر پر مارنے کا حکم دیا۔ پانی پر لاٹھی پڑتے ہی معجزہ ہوا اور ریڈ سی کے 2 حصے ہو گئے، درمیان سے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ اس آسمانی مدد کو دیکھ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پیچھے چل کر اس خشک راستے سے سمندر پار کرنے لگی جو معجزاتی طور پر سمندر میں بن گیا تھا۔ فرعون اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور ضد پر آ کر اپنی فوج کو بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ نے اپنا حکم جاری کر دیا اور خوفناک سمندر نے کافر فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا اور ہم نے بنو اسرائیل کا سمندر پار کرا دیا۔ تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم و زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگے، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا، لہٰذا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورۃ یونس آیت 90 سے 92۔ پہاڑ جیسی موجیں فرعون اور اس کی فوج کو نگل گئیں۔ اس طرح اللہ نے مومنوں کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اس کی لاش مل گئی اور اسے ممی بنا کر محفوظ کر لیا گیا۔ تاہم محل کے ریکارڈز میں اس کی موت کو قدرتی لکھا گیا۔ مصری اپنی شکستوں کو چھپانے کے لیے مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے اتنی بڑی شکست کو درج نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ واقعہ اس وقت بیان کیا جب لاشوں کی ممی اور فرعونوں کے مقبروں کی دریافت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ تو بعد کی 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ مقبرے زمین سے نکالے گئے اور فرعونوں کی ممی شدہ لاشیں اب میوزیمز میں موجود ہیں۔ یہ قصہ آج یاد دہانی ہے کہ ہر شخص کو اپنا راستہ چننے اور جینے کی آزادی ہے، پھر آخر کار اسے دنیا سے چلے جانا ہے۔ فرعون نے کائنات کے خالق اللہ کا انکار کیا اور خود خدائی دعویٰ کیا۔ اس فیصلے کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ کہا جاتا ہے انسان کا نفس فرعون کی طرح اور دل موسیٰ کی طرح ہے۔ ہر شخص کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون جیسی جنگ جاری رہتی ہے۔ ہمارا نفس بڑائی اور خود پسندی چاہتا ہے جو کہ فرعون کی خصوصیات تھیں۔ تو آئیے اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کریں
اور انہیں ہر وقت پاک صاف رکھیں تاکہ آخرکار ہم اپنی اس اندرونی جنگ میں کامیاب ٹھہریں۔ آئیے اللہ کے سامنے عاجز بندے بنیں، کفر کرنے والے نہیں۔ فرعون کا کفر اس کی موت تک جاری رہا۔ اس نے نافرمانیوں اور اللہ کے خلاف بغاوت کی زندگی گزاری اور آخر میں اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ سب کچھ ظاہر ہو جانے کے بعد میں ایمان لاتا ہوں کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اب بھی ہمارے پاس توبہ کا، اپنی زندگیاں بدلنے کا اور اللہ سے معافی چاہنے کا وقت ہے۔ ہمارے گناہ فرعون جیسے بڑے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، فرعون بھی کبھی ایک معصوم بچہ ہوگا، لیکن اس کے نہ توبہ کردہ گناہ بڑھتے گئے اور اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ اللہ کرے ہماری موت سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت 103۔ امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔